اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کی باتیں اردو اسٹیٹس۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ؟ حضرت اسماء نے فرمایا، میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں، یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ فرمایا حضرت اسماء نے؟ مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا، وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 3 بار اسی طرح کہے گا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جائے، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا۔ تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔